تیسری فصل ہے، 1799 نمبر روایت ہے، باب ہے کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کا چیپٹر چل رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے گھوڑے اور غلام میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ کیا مطلب اس کا کہ جب گھوڑا اور غلام یہ تجارت کے لیے ہوں، مثلا بندہ تجارت کے لیے خریدتا ہے کچھ غلاموں کو، پھر آگے دے دیتا ہے، گھوڑے خریدتا ہے پھر آگے بیچ دیتا ہے، تجارت کرتا ہے ان کی، اس وقت ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی، نہیں یہ غلط ہو گیا، اس کا مطلب ہے جب وہ تجارت کے لیے نہ ہوں، ہاں یہ تجارت کے لیے ہوں، اس میں تو آگے آ رہا زکوٰۃ ہے، ان کی طرف ذہن چلا گیا۔ اچھا جی، جب یہ تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان میں زکوٰۃ معاف ہے، یعنی ایک بندہ گھوڑا ہے، اس نے گھوڑا لگایا ہوا ہے مخصوص، روزانہ وہ گھوڑے کا تانگا بنا کے اس پہ کئی سواریاں لے کے جاتا ہے، یعنی جس طرح رکشہ ہے آج کے دور میں، اور غلام ایک بندہ اس نے کام کاج کے لیے رکھا ہے، وہ اس کے گھر کے کام کرتا ہے سارا دن، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ان دو چیزوں پہ نہیں ہے۔ جب مثلا ایک بندہ گاڑی ہے اس کے بعد زیر استعمال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے گھوڑے اور غلام میں سے صدقہ، پس لاؤ تم چاندی کا صدقہ 40 درموں میں سے 1 درم، اور 190 میں کوئی چیز نہیں ہے، جب 200 ہو جائیں تو اس میں 5 درم ہے، 200 بن جاتے ہیں 52 تولے چاندی، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس میں 5 درم ہے۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور ابو داؤد کی حارث الاعور سے روایت ہے، اور حضرت مولا علی سے انہوں نے روایت کیا، زہیر یہ کہ راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ حضرت مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ 40 میں سے 40واں حصہ لاؤ زکوٰۃ کا، ہر 40 درم میں سے 1 درم، اور فرمایا تم پر کچھ نہیں ہے تاکہ 200 درم پورے ہو جائیں، جب 200 درم پورے ہو جائیں تو 5 درم ہیں، جو اس سے زیادہ ہوں وہ اسی حساب پر ہیں، فما زادہ فعلی حساب ذالک، اور بکریوں کے اندر ہر 40 بکریوں میں سے 1 بکری، کہاں تک 120 تک، جب ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں، جب ان میں سے 200 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو 300 تک 3 بکریاں، اگر 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 میں 1 بکری ہے۔ اچھا جی، اور فرمایا اگر صرف 39 ہوں 39 40 پوری نہ ہوں تو تجھ پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ گائے کے اندر ہے ہر 30 گائے میں 1 سال کا بچہ، ہر 40 گائے میں سے اگر 40 ہو جائیں تو 2 سال کا بچہ، اور فرمایا کام کاج کے جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، مثلا ایک گائے 2 گائے بندے کی، ٹھیک ہے، 2 بیل ہیں، اس نے وہ رکھے ہیں کس لیے، ان کے ساتھ وہ حال چلاتا ہے، صرف حال میں ان کو پھیلانے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، یا کیا اس کو کہتے ہیں پانی پلانے کے، پہلے ہوتا تھا وہ دیکھیں آپ نے وہ پرانے کنویں، ان کے ارد گرد بیل لگاتے تھے تو وہ بیل چلتے رہتے تھے تو وہ پانی نکلتا رہتا تھا، وہ اس طرح کے جو یعنی یوزیبل چیزیں ہیں، جانور ہیں یا غلام ہیں یا سواریاں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ پیچھے جو ہے نا ما زاد علی ذالک علی حساب ذالک، فما زادہ، یہ پیچھے جو چاندی کے بعد گزرے ہیں کہ 40 میں 1 درم ہے اور 200 میں پھر آگے 5 درم ہے، فما زادہ فعلی حساب ذالک کے جو لفظ ہیں یہ جس راوی کے اس راوی کی روایتوں کو ضعیف کہا، اس کی پچھلے الفاظ صحیح ہیں، اگرچہ اس کی سند میں کچھ راویوں پر کلام ہے لیکن حسن درجے کی سند ہے، لیکن آگے فما زادہ فعلی حساب ذالک کے جو لفظ ہیں نا یہ لفظ شاذ ہیں، کیونکہ اس میں یہ راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، لہذا یہ الفاظ اس کے شاذ ہیں، یہ درست نہیں۔ اچھا جی، اسی لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 52.5 تولے چاندی ہو جائے نا جب تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد 10.25 تولے تک معافی ہے، جب 10.25 تولے سے اوپر آئے گا پھر جس طرح 40 درم، اگر 39 تو کچھ نہیں، اگر 40 ہوں پھر 1، پھر اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور پھر آگے اسی طرح آگے بڑھتی جائے گی۔ اچھا جی، اسی طرح سونے میں بھی اس کا 40ویں حصے کے حساب سے وہ جس طرح حدیث شریف میں آیا۔ اچھا جی، آگے 1800 نمبر روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ان کو کہ گائے میں سے لیں زکوٰۃ،
کس طرح؟ فرمایا ہر 30 میں سے 1 سال کا بچہ نر یا مادہ، مذکر یا مؤنث جو بھی، 40 گائے میں سے 1 مسنہ، مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 سال کا بچہ۔ امام ترمذی، نسائی اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ اچھا جی، اور دیگر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ اپنا ابن حبان کے اندر ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا اور اس کو صحیح کہا علی شرط شیخین۔ مسند یعلا میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب حضرت معاذ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ کو سجدہ کیا، اور حضور نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ وجدت الیہود والنصارى بالیمن یسجدون لعظمائہم، کہ میں نے وہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھا تھا، وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں انبیاء پر، انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لہٰذا سجدہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اتنی عقیدت آپ رکھتے تھے، پھر حضور نے ان کو سجدے سے منع کر دیا، تو ان کو حاکم بنا کے بھیجا تھا، اور زکوٰۃ کا طریقہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ 1801 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں حد سے بڑھنے والا وہ زکوٰۃ کو روکنے والے کی طرح ہے، جس طرح زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہے، اسی طرح حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مالک ہے، جو زکوٰۃ مال کا مالک ہے، اس نے مال دینا ہے، وہ آدھا مال چھپا لے، گائیں ہیں مثلا اس کی اچھی اچھی گائیں ہیں، یا جو صحیح مال ہے وہ چھپا لے، کمزور کمزور باہر لے آئے، اور یہ اس نے کی حد سے بڑا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ اچھا حد سے تجاوز کیسے کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ حد سے تجاوز ہوتا ہے کہ جب بندہ آگے کو جائے، یہ تو اس نے اپنا مال پیچھے کو لے گیا ہے، یعنی کوئی مثال فٹ نہیں بیٹھ، اس کو سمجھیں ذرا اپنے عرف کے مطابق۔ ایک بڑا بندہ بیٹھا ہے، چھوٹا بندہ ایک اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، چھوٹا بندہ کہتا اوئے تو ایویں کیتا سی، پنجابی میں جو کہتا تو انج کیتا سی، پاس بندے بیٹھ کہیں گے اوئے اپنی حد چ رہ، ہے کہ نہیں؟ اپنی حد میں رہ، حد سے تجاوز نہ کر، اوقاتوں نہ ود۔ اب دیکھیں یہ حد سے بڑا تو نہیں ہے، اس نے اس بندے کی جو شان ہے اس کو حق چاہیے تھا آپ کہہ کے بلاتا، اس کی شان سے گھٹایا ہے، تجاوز نہیں کیا، چونکہ اس کی ایک لمٹ تھی کہ اس کے لیے یہ لازم تھا، وہ بڑا ہے، اس کو ادب سے تمیز سے احترام سے بلانا، اس نے نہیں بلایا، تو یہ نہ بلانا حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اصل مال نہ دکھانا حد سے، سمجھ لگی ہے مثال؟ تو یہ معنی ہے حد سے تجاوز کرنے کا، یعنی وہ بندہ چھپا لیتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں اس کے اندر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا بندہ ہے، زکوٰۃ وہ حد سے زیادہ اس کا مال لے لیتا ہے، مثلا اس کی 200 گائے ہے، 40 گائے ہے، 30 گائے ہے، 30 گائے میں سے اس کا بنتا ہے 1 سال کا بچہ، وہ 30 گائے کے پیچھے 2 1 سال کے بچے لے آتا ہے، تو یہ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ یہاں تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ لینے والے کے حق میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ اس طرح ہے گویا کہ زکوٰۃ کو روکنے والے کا گناہ کس طرح یہ ظلم کرے گا، اگلے سال سے وہ بندہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا، ایسے ہی ہے، وہ چھپا دے گا یا ہیلا کر لے گا، تو اس کے گناہ کی وجہ یہ ہے، تو وہ اس کو تو اب گناہ ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کا، اس کو بھی اتنا ہی ہوگا کیونکہ اس کو زکوٰۃ سے متنفر کرنے والا بندہ یہ ہے، سبب یہ بنا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک یہ معنی، ایک معنی مولا علی قاری کہتے ہیں یہ ہے کہ حد سے بڑھنے والے کا مطلب یہ ہے جو غیر مستحق کو دے دے زکوٰۃ، مثلا زکوٰۃ نکال کے اپنے بیٹے کو دے دے، سگے بیٹے کو خود ہی گھر میں زکوٰۃ کے گھر کا مال گھر میں رہ جائے، تو یہ تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اچھا جی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بندہ کسی کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ اور بعد میں اس کو جتلا دے، احسان جتلائے کہ میں نے تو تجھے اتنے پیسے دیے تھے، زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، اس کو جتلا دے، تو فرمائے یہ بھی حد سے اس نے تجاوز کیا ہے، تو یہ اس کا گناہ بھی ایسے جیسے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہی نہیں، کیونکہ اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ، کیونکہ قرآن پاک میں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا ایسی زکوٰۃ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم تکلیف دو۔ ایک بندہ کسی کو 1,00,000 روپیہ دے کے سنا دیتا ہے کہ میں نے تجھے احسان کیا تھا،
اور ایک بندہ وہ 1 روپیہ نہیں دیتا، صرف اچھی خوش کے ہو کے اچھے انداز سے اگلے سے بات کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے اچھی بات کرنے والا اس سے افضل، کیونکہ اس نے اس کو تکلیف تو نہیں دی، وہ پیسے دے کے بھی تکلیف دے رہا ہے تو پیسے دیے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اچھا جی خیر، امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، المعتدی فی الصدقۃ کمانیھا، امام ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 1802 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دانے اور کھجور میں صدقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گندم میں، دانوں میں اور کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں۔ کہاں کب پہنچ جائیں؟ 5 وسق تک۔ یہ تب ہے جب یہ کھجوریں اور دانے مال تجارت ہوں، کیونکہ مال تجارت ہوں گے تو یہ مال بنیں گے تو ان کا حساب لگایا جائے گا، 5 وسق تک جائیں گے تو اس وقت ان کی زکوٰۃ ہوگی، اور لیکن جب اپنے کھانے کے لیے ہوں عشر ان میں سے دینا لازم ہے، وہ آگے حدیث آ رہی۔ اچھا یہاں پہ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا 1802 نمبر کو، لیکن یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، مناسب یہ تھا یہ پہلی فصل میں لاتے ہیں، حالانکہ اس کو دوسری میں لائے ہیں۔ 1803 نمبر روایت ابو موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل کا خط تھا، کتاب تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، کس سے؟ گندم سے، جو سے اور کشمش سے اور کھجوروں سے۔ یہ مرسل روایت ہے، شرح السنہ میں اس کو روایت کیا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا جی، اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ان 4 چیزوں میں سے ہی زکوٰۃ ہوگی، باقیوں میں نہیں ہوگی۔ مولا علی یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں حالانکہ یہ حصر اضافی ہے، ان کا حصر کرنا صحیح نہیں، کیونکہ صحیح حاکم مصدرک امام حاکم کے اندر صحیح الاسناد روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فیما سقط السماء والسیل والبال العشر، جس کو آسمان یا کوئی چشمے جو کچھ بھی سیراب کریں ان میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا فرض، اور قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو فصل کو اللہ کا حق ادا کر دو، اور جس کو آپ نے خود پانی لگایا ہے اس میں سے 10واں نہیں بلکہ اور کم، آدھا، 10ویں کا بھی آدھا حصہ۔ اچھا جی، تو یہ آ گئی عشر کے اوپر۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہر چیز جس کو زمین نے اگایا اس میں عشر لازم ہے۔ 1804 نمبر روایت عطا بن اسید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کا اندازہ لگایا جائے گا جیسا کہ کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی جیسا کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے کھجوروں کی چھواروں کے برابر۔ اس طرح امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا۔ اچھا یہ اس طرح ہے کہ پہلے جائے گا بندہ، وہاں پہ مخصوص بندے ہوتے تھے، وہ جا کے دیکھتے تھے بیلوں کو، اندازہ لگاتے تھے کہ اتنا پھل اس میں سے نکل آئے گا، کیونکہ جو باغباں ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ میرا پھل جو ہے نا دیکھ کے کہ ایک مربع میں مثلا میرا باغ ہے، ایک مربع میں امرود ہی لگا ہے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سال تقریباً اتنا پھل نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے نے جانا، اس نے اندازہ لگانا کہ اتنا انگور ہوں گے، اور پھر وہ اس نے اندازہ لگانا اگر 2 من 10 من 20 من انگور ہوں گے، ان میں سے ان کی کشمش بنا کے سکھا کے اتنے کلو رہ جائیں گے، وہ 20 من یعنی 12 من رہ جائیں گے یا 10 من رہ، کیونکہ آدھے ہو جاتے ہیں اتنا انگور سوکھ کے اتنا سا ہو جانا، تو اس نے کہنا اتنے کو ہو جائیں گے، تو اگر 10 من ہو جائے گی کشمش تو 10 من کے حساب سے تمہاری اتنی زکوٰۃ بنتی وہ دو، یہ نہیں ہوتا تھا کہ 20 من کے حساب سے آپ نا۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، 1805 نمبر روایت سالم بن ابی حسمہ فرماتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اندازہ لگاؤ تو اس کو لے لو، مال کو جتنا تم نے اندازہ لگایا ہے، اور ثلث چھوڑ دو، تہائی حصہ، اگر تہائی حصہ نہ چھوڑو تو چوتھائی حصہ تو ضرور چھوڑ دو۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے اسے روایت کیا۔ اچھا یہاں پہ قاضی یاز مالکی فرماتے یہ حکم صدقہ اکٹھا کرنے والوں کے لیے، عاملین زکوٰۃ کو یہ حکم ہے، اور یہ خاص ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو پوری زکوٰۃ عامل لے کے آئے گا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا تم اندازہ لگاؤ اس میں سے چوتھائی مال ان کو واپس کر دو، حالانکہ زکوٰۃ جو اسلام نے فرض کی اس میں تو کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ جو حکم تھا یہ خیبر کے یہودیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے دیا تھا،
خیبر کے یہودیوں کی مال تھا، وہ وہاں پہ جو جتنی زمین ان کی آدھی پیداوار آتی تھی مدینے، آدھی وہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جاؤ آدھا مال ان کا جب لینے لگو اس میں سے چوتھائی حصہ ان کو واپس کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل ان کا راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ ٹیکس تھا، خراج تھا یہ، اور خراج میں بادشاہ وقت اپنی مرضی کے ساتھ کمی زیادتی رعایت کسی کو کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اختیار تھا، آپ نے اس کے مطابق اسے اختیار فرمایا اور اس کا انہوں نے اختیار۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا۔ امام شافعی کا قدیم قول، امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا جدید قول اور امام مالک کا، تینوں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک تینوں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے 1 روپیہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ صدقہ اکٹھا کرنے والے کے لیے یا بادشاہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کسی کی زکوٰۃ معاف کر دے، یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، اور یہ بھی خراج کے اندر حضور نے ان کو اختیار دیا تھا، یہود خیبر کو۔ اچھا جی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے اسے روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے اور سارے راوی ثقہ ہیں۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں صحیح الاسناد فرمایا۔ 1806 نمبر روایت، معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا یہود کی طرف، یہ خیبر کے یہود کی طرف، اور بس وہ اندازہ لگائیں کھجوروں کا، جس وقت وہ کھجوریں پکنے والی ہو جائیں کھائے جانے سے پہلے، یعنی جب بالکل وہ پھل توڑنے کے قریب ہوتے حضور بھیجتے، یہ جاتے اندازہ لگاتے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ چوتھا حصہ ان کو دے دینا ویسے۔ اچھا جی، اچھا یہاں پہ ایک بات بڑی مزیدار، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، مولا علی قاری کہتے ہیں کتاب الزکوٰۃ میں ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس سند میں ایک مجہول راوی ہے، لیکن ابو داؤد نے کتاب البیوع میں اس کا ایک اور شاہد ذکر کیا حضرت جابر کا، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سند صحیح ہے اس کی۔ اب یہاں پہ یہ والی روایت لائے ہیں، ابن حجر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سند حسن ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں واما قول ابن حجر وسند حسن فغیر صحیح، ابن حجر کا یہ کہنا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ الا ان یقال حسن لغیرہ، کیونکہ اس کی سند صرف حسن نہیں ہے، حسن لغیرہ ہے۔ اب البانی صاحب کی اگر تحقیق اٹھا کے دیکھیں اس میں یہی ہے، صحیح حسن ضعیف موضوع، بس صحیح حسن ضعیف موضوع، چند ایک جگہ کہیں آتا ہے جا کے مشکات وغیرہ میں کوئی اکا دکا کو حسن لغیرہ کہہ دیں، بس صحیح حسن ضعیف موضوع چھٹی، صحیح لغیرہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی، حسن لغیرہ ہی، یہ کہاں گئی ساری، یہ ان کا چکر ہی کوئی نہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ صرف حدیث نارمل حسن ہے، ساری نارمل حسن نہیں ہوتی، کوئی حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، کوئی حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے۔ 1807 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے شہد کے بارے میں فرمایا ہر 10 مشکوں میں سے 1 مشک، امام ترمذی نے روایت کیا لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں بہت سی باتیں نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے خلاف بھی کوئی حجت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر شہد کی زکوٰۃ 10 مشکوں میں سے 1 مشک نہیں ہے تو کیسے دینی ہے، کوئی ہمیں صحیح حدیث سے بتا دے۔ لہٰذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اسی پر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی مسئلہ میں صرف اپنی رائے ہو اور دوسری طرف ضعیف حدیث آ جائے تو محدثین کرام اپنی رائے سے زیادہ ترجیح ضعیف حدیث کو دیتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث بھی بعض اوقات احکام میں بھی بعض میں محدثین فقہائے کرام نے ضعیف روایات سے استدلال کیا ہے۔ 1808 نمبر روایت، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے خواتین کے گروہ، فرمایا تم صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیورات میں سے کرو، تم میں سے بہت سی خواتین کو قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی، یعنی خواتین کی میجورٹی جہنم میں ہوگی۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہے کہ زیورات میں بھی صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا زیور پہ بھی واجب ہے، عورت کے زیور میں۔ 1809 نمبر روایت ہے، امام ترمذی نے پچھلی روایت کو روایت کیا، راوی ثقہ ہیں۔ 1809 نمبر روایت، عمر بن شعیب فرماتے اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 خواتین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ان دونوں کی زکوٰۃ دی ہے؟ دونوں کہنے لگی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے؟ دونوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا لہٰذا اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث کو مصنع ابن صبا نے عمر بن شعیب سے اس کی مثل بیان کیا، اور مصنع ابن صبا اور ابن لہیہ یہ دونوں ضعیف راوی حدیث میں،
اور اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں، لیکن امام ترمذی کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ امام ابن ملقن فرماتے ہیں امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1563 1563 اس میں صحیح سند کے ساتھ اسی حدیث کو روایت کیا، لہذا امام ترمذی تک جو سندیں پہنچی تھی وہ ضعیف تھی، ابو داؤد کے پاس صحیح پہنچی تھی، لہذا ایک راوی، یہ خارجی اس طرح بڑا کرتے ہیں، ایک حدیث کی 4 سندیں، اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے، اس کو روایت کیا نسائی نے، اس کو روایت کیا امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ نے۔ ترمذی والی روایت ہے ضعیف، اس میں سند ضعیف، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، سند ضعیف۔ امام ترمذی کو جن بندوں نے سنائی ان میں 2 بندے کمزور تھے، لیکن ابن خزیمہ کو جنہوں نے سنائی وہ سارے صحیح تھے، وہ ثقہ راوی تھے، ان کی چین اور سند اور ترمذی کی سند اور آگے جا کے اگرچہ صحابی تک جڑتی ہے، بندے تو اگلے کو دیکھنا ہے۔ اچھا، امام نسائی کو جنہوں نے بیان کی ان میں 1 بندہ کمزور تھا، حاکم کو جنہوں نے بیان کی وہ سارے ٹھیک تھے، 2 سندیں صحیح، ایک میں 1 بندہ کمزور ہے، ایک میں 2 کمزور ہے۔ خارجی ہمیشہ کرے گا اگر فرقے کے خلاف اس کی روایت ہوگی، وہ کمزور سند والی روایت لے گا، کہے گا یہ تو حدیث ضعیف ہے، باقی جو صحیح الاسناد ہے ان کو نہیں چھیڑے گا۔ یہ چیز بھی قابل غور ہے، کسی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے دیکھنا ہے اس کی کتنے محدثین نے روایت کی ہے، اس کو کس طرح اس کے طرق شواہد ملتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ضعیف ہوتی بھی ہے کہ نہیں، چھرا ہی نہیں مار دینا سیدھا ذوب والا۔ اور سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح حدیث، اور آگے انہوں نے وہ حدیث بھی لکھی، اور امام ابو الحسن قطان نے کہا اس کی سند صحیح ہے، امام منذری نے اس کی سند کو صحیح کہا، اور پھر ایک بندہ آگے امام منذری نے اس کو بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے ضعیف کہا کیونکہ ان کو اسی سند سے پہنچی تھی تو انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا جی، آگے جی اگلی حدیث میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ حضرت 1820 نمبر روایت حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے چاندی کا سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ خزانہ ہے؟ اور جس طرح قرآن میں ہے نا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جنہوں نے سونے چاندی کا خزانہ جوڑا، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، فبشرھم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور کہ یا رسول اللہ یہ اس زمرے میں تو نہیں آتا، اس کیٹیگری میں تو نہیں آتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے تو فرمایا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک کنگن ہے اس میں زکوٰۃ لازم ہو گئی اور آپ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، فرمایا فلیس بکنز، وہ خزانے کے زمرے میں، اس زمرے میں، عذاب والے زمرے میں نہیں آتا، وہ اس کا تزکیہ ہو گیا۔ امام مالک اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ 1811 نمبر روایت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم صدقہ دیں ان میں سے جس سامان کو ہم بیع کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی مال تجارت میں بھی ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا جی، یہ بھی سند صحیح ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مستدرک امام حاکم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، بکری میں زکوٰۃ ہے، اور آگے فرمایا کپڑے میں بھی زکوٰۃ ہے، کپڑے میں بھی، اور فرمایا ہر چیز اس کے اندر جو تجارت کے لیے، فرمایا تجارت والے معاملات میں زکوٰۃ ہے۔ آگے 1812 نمبر روایت ہے، حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فرماتے ہیں بہت سے علماء سے، بہت سے بزرگوں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جو قبر رسول پہ گئے تھے بارش کی دعا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقام قبلیہ کی کچھ کانیں ان کے لیے مخصوص کر دیں، کاٹ کے ان کو دے دی تھی۔ وہی من ناحیت الفرع، اور وہ ایک جگہ ہے، فرع ایک مقام ہے مدینہ شریف اور مکہ کے درمیان، ایک وسیع و عریض جگہ ہے، اس کے ایک کونے میں چند کانیں تھیں، وہ نبی علیہ السلام نے ان کو دے دی تھی، اور وہ کانیں ان میں سے آج تک زکوٰۃ نہیں لی، لا تؤخذ منہا، سوائے زکوٰۃ کے ان میں سے آج تک کچھ نہیں لیا گیا۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو روایت کیا۔ اچھا، یہاں پہ ہے کہ کان کے اندر، کان میں سے وہ کیا دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہوا پھر رکاضی الخمس، فرمایا کان کے اندر کتنی چیزیں، 5واں حصہ خمس ہے، وہ دے گا، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اچھا، ان کے زکوٰۃ دینے کی وجہ یہ تھی
کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خاص فرمایا تھا۔ دوسری بات ہے کان میں سے وہ مال نکال کے تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مال تجارت کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ لازم قرار دی گئی تھی، یا دوسرا کہ یہ معاملہ ان کے اوپر خاص تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، لیکن امام ابن عبد البر نے کہا اس حدیث سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ موطا امام مالک کے اندر یہ منقطع سند کے ساتھ ہے۔ تیسری فصل آ گئی، حضرت 1813 نمبر روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی الخضروات صدقۃ، فرمایا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں میں ولا فی العرایا، اور عاریتاً جو مال ملا ہے اس میں زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے۔ عاریتاً مال ہوتا تھا کہ بندہ کسی کو دے دیتا تھا، یہ 2 درخت ہیں میرے، ان کو جتنا پھل لگتا ہے 1 سال کے لیے آپ کھا لیں، یہ عاریت، فرمایا اس میں کوئی زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسقوں میں سے کام میں صدقہ نہیں ہے، اور وہ سامان کی کام کاج کی چیزوں میں صدقہ نہیں ہے، اور پیشانی میں صدقہ نہیں ہے۔ شقر کہتے تھے پیشانی سے مراد ہے گھوڑا اور خچر اور غلام۔ امام دارقطنی نے اسے روایت کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبزیوں میں بھی عشر لازم ہے، جو سبزیوں کی فصل نکالی ہے اس میں بھی 10واں حصہ، اگر اس کو نہری پانی لگا ہے، اللہ نے لگایا ہے سارا، آپ نے کچھ محنت نہیں کی، تو اس میں بھی 10واں حصہ اگر ہے تو پھر 5 کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ جو روایت لیس فی الخضروات صدقہ یہ ضعیف ہے۔ 1814 نمبر روایت ہے، طاؤس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اتیا بوقص البقر، آپ کے پاس وقص گائے لائی گئی۔ وقص کہتے ہیں، آخر میں دیکھیں، وقص کہتے ہیں معلوم یبلغ الفریضہ، جب تک فرض کو نہ پہنچی، یعنی 30 گائے سے کم کہہ لیں لائی گئی۔ فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ امام دارقطنی شافعی نے روایت کی، یعنی جب تک زکوٰۃ کی حد کو نہ پہنچے تب تک کوئی چیز لازم